السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 21، حروف مقطعات۔ نیچے دیے گئے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، جیسے الف لام میم، ٹھیک ہے۔ ان حرفوں کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب پیچھے ہم نے تختی نمبر 16 میں مد کا بیان پڑھا تھا، اس میں مد کے یہ قاعدے تھے نا، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ حقیقتاً اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اس کی مقدار 4 الف کے برابر ہے۔ یعنی حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ حقیقتاً اسی کلمے میں ہو، حمزہ یعنی اپنی ہی شکل میں ہے، الف کی شکل میں نہیں ہے، حمزہ اپنی شکل میں ہے، تو اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، یعنی اس طرح مد منفصل حروف مدہ، یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں یعنی الف کی شکل میں حمزہ آ رہا ہے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 4 الف کے برابر ہے، یعنی اس کو بھی 4 الف کے برابر پڑھا جاتا ہے۔ اب آگے ہے مد لازم، ٹھیک ہے۔ مد لازم حروف مدہ کے بعد سکون یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ سکون یا تشدید یعنی اس طرح کا جزم یا پھر تشدید، حروف مدہ کے بعد ان دونوں میں سے کوئی حرف آئے تو ان کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پیچھے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مد لازم کا قاعدہ آ گیا، حروف مدہ کے بعد تشدید آئے گی تو اس کو 5 الف کے برابر پڑھیں گے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، الف لام میم، یعنی 5 الف کے برابر کھینچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ پڑھا جائے گا، الف لام میم را، الف لام را، حامیم، حامیم عین سین قاف، یاسین، الف لام میم صاد، طہ، قاف، طاسین، طاسین میم، کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے۔ یہ سب اس طرح پڑھ جائیں گے۔ صرف جب حروف مدہ کے بعد تشدید یا جزم یا سکون آئے تو صرف تب اس کو 5 الف کے برابر پڑھنا ہے، باقی اس کے علاوہ ہمیں انہیں 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تلاوت کے دوران ان حرف کو آخر میں پڑھے جانے والے نون میں اخفا بھی ہوگا، یعنی قاف تو اسی طرح پڑھا جائے گا، طاسین، اخفا ہوگا یعنی ناک میں آواز جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی آ گیا ہے قرآن مجید میں ٹھہرنے والے اور نہ ٹھہرنے کی علامتیں۔ ابھی یہاں پڑھ لیتے ہیں ہم۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہر شخص عربی زبان نہیں جانتا، اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ کچھ علامت یا نشانیاں دی گئی ہیں جن کی مدد سے پڑھنے والا صحیح جگہ رک سکے اور معنی میں کوئی خرابی نہ ہو، جن کی تفصیل یہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کتنا کھول کے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سب کے لیے آسانیاں دی گئی ہیں۔ اب یہ وہ علامت ہے جہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، یعنی میم، جب بھی میم آپ کو چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے وہ دکھے تو وہاں اس جگہ ضرور ٹھہرنا ہے۔ یہ وہ علامت ہے، یعنی یہاں پر ہم سانس توڑ سکتے ہیں، یہ وہ علامت ہے جہاں ٹھہرنا چاہیے، یعنی طا جین، ٹھیک ہے۔ یہ وہ علامت ہے جہاں نہ ٹھہرنا چاہیے، یعنی یہاں پہ اس طرح کا لا جہاں پر بھی آئے گا وہاں میں بالکل بھی نہیں ٹھہرنا ہے، نہیں تو اس حرف کا مطلب بدل جائے گا بالکل۔ یہ وہ علامت ہے جہاں نہ ٹھہرنا چاہیے، زال، صلا، صاد، قاف اور قف، ان علامتوں پہ بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ علامت ہے جہاں ٹھہرنا تو ہے، سکتہ وقفہ، لیکن سانس نہیں توڑی جاتی۔ سکتہ میں کم اور وقفہ میں زیادہ ٹھہرتے ہیں۔
یہ آیت کے ختم ہونے کی علامت ہے. یہ آیت یہاں پر ہم سانس توڑ دیتے ہیں نا، یہ آیت کے ختم ہونے کی علامت ہے. یعنی جب یہ علامت آتی ہے تو ایک آیت ختم ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی ہو یا کتنی بھی بڑی ہو.